السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ آج ہے یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا 10واں اور آخری حصہ۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ ابھی تک آپ نے سنا یہودا نے یوسف علیہ السلام کا پیراہن اپنے والد محترم کے چہرے مبارک پر ڈال دیا، جس کی برکت سے یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور یعقوب علیہ السلام کا مصر کی جانب روانہ ہونا۔ بڑھتے ہیں اس کے آگے کے واقعے کی طرف۔ برسوں کی جدائی کے بعد وہ گھڑی عنقریب تھی کہ جب یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہونی تھی، اور دونوں لوگوں کا یہ حال تھا کہ دل کی دھڑکنیں تیز، جیسے ہر لمحہ سینے کو چیر کر باہر آ جائے۔ سانسیں بے قابو ہو رہی تھی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ نگاہوں میں بار بار وہ منظر آتا تھا کہ وہ ملاقات کا لمحہ کیسا ہوگا۔ دل میں خوشی بھی تھی اور بے چینی بھی۔ زبان کچھ کہنے سے قاصر تھی، ہر قدم بھاری بھی تھا اور پر کی طرح ہلکا بھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت رک سا گیا ہو اور دنیا کی ہر چیز اس ایک ملاقات کے انتظار میں تھی۔ ایک طرف یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی جانب بڑھ رہے تھے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو دیکھا تو اپنے سوار سے اتر گئے اور یعقوب علیہ السلام کی طرف تیزی سے دوڑنے لگے، اور یعقوب علیہ السلام بھی اپنے سوار سے اتر گئے اور یوسف علیہ السلام کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے۔ اور یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کے پاس پہنچے تو ان کے قدموں میں گر پڑے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں لوگ خوب رونے لگے، اور اس وقت وہاں موجود تمام لوگ بھی رو رہے تھے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ اس وقت دونوں لوگوں کا یہ حال تھا کہ کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام ہنستے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام روتے، اور کبھی یوسف علیہ السلام ہنستے تو یعقوب علیہ السلام روتے تھے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل بیت کو لے کر قصر میں جا پہنچے، جو کہ خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو لے جا کر شاہی تخت پر بٹھا دیا، اور سب کے سب بھائی سجدہ تعظیم میں گر گئے۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اس وقت سجدہ کرنا بڑوں کی تعظیم سمجھی جاتی تھی، جیسا کہ فرشتوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اور اس شریعت محمدیہ میں وہ رواج بالکل موقوف کر دیا گیا، بلکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ بس یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ وہی خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب میرے خدا تعالیٰ نے وہی خواب سچا کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے دن تمام اہل مصر نے اپنے اپنے ہدیے و نذرانے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کیے، جو در حقیقت حساب و گنتی سے باہر ہیں۔ اور پھر ملک ریان بھی یعقوب علیہ السلام کو دیکھنے آئے، اور خدا کے فضل و کرم سے ان کی محبت کی برکت سے ملک ریان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے کئی لوگ آئے اور اسلام قبول کیا۔ کچھ دنوں کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دریائے نیل کے کنارے پر اپنے رہنے کے واسطے عمارت بنوائی اور پھر وہیں سکونت اختیار کر لی۔ جب یوسف علیہ السلام کی عمر 70 برس کی ہوئی تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ یہ تھا یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ، جو صبر، تقوی اور اللہ کے توکل کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اگر اس واقعے کو بیان کرنے میں مجھ سے کوئی کمی، کوتاہی، غلطی یا شان میں گستاخی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اس عظیم قصے سے سبق لینے اور اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.